صلوات خداوند تعالیٰ اپنی اس عظیم کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا، بربک الکریم، اس کریم پروردگار سے کس چیز نے دور کیا تمہیں، کیا چیز باعث بنی؟ دیکھیں اصل میں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال، اپنے معاشرے، اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم سب توحید پرست ہیں، یکتا پرست ہیں، ایک خدا پہ ایمان رکھنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ پکی بات ہے۔ اور رسول خدا کو آخری رسول مانتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، 12 ائمہ علیہ السلام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ ہدایت کے لیے معین ہوئے۔ ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ پھر ہم کیوں الگ الگ ہیں؟ ہم سوچتے الگ کیوں ہیں؟ ہم گروہوں میں کیوں بٹ گئے ہیں؟ ہم زبان کی بنیاد پہ کیوں تقسیم ہو جاتے ہیں؟ ہم علاقے کی بنیاد پہ کیوں تقسیم ہو جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم سوچتے نہیں ہیں اصل میں۔ اور یہ جو تقسیم ہو جاتے ہیں نا، اس کی وجہ شرک ہے اصل میں۔ جتنا توحید کا میدان وسیع ہے اتنا شرک کا میدان بھی وسیع ہے۔ توحید کی معرفت کے ساتھ شرک کی شناخت بھی ضروری ہے، پہچان بھی ضروری ہے۔ اچھا ہم مطمئن ہیں ہم مشرک ہیں؟ بتائیں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، اطمینان سے بیٹھے ہیں نا۔ لیکن ہم میں سے اکثر مشرک ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ایمان لانے والوں میں سے اکثر نہیں ہے مگر مشرک، شرک کرتے ہیں ساتھ۔ ہم شرک جلی نہیں کرتے، ابھی تو جلی بھی کر رہے ہیں۔ شرک جلی سے مراد یہ ہے کہ ہم دو خدا ہے نہیں کہتے، فلاں خدا کے برابر ہے یہ بھی ہم نہیں کہتے، تو یہ شرک جلی ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرک مومن کے دل میں اس طرح سے داخل ہو جاتا ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر چونٹی گزر جاتا ہے، تو نہ اس کو گزرتے ہوئے نظر آتا ہے، نہ اس کے قدموں کے نشان آتا ہے، نہ اس کے قدموں کی آواز آتی ہے، اور شرک داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو وہابی حضرات، دیوبندی حضرات یا اہل حدیث حضرات ہماری طرف جو نسبت دیتے ہیں کہ ہم یا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں تو یہ شرک کر رہے ہیں، تو ہماری ساری توجہ اس طرف ہے، ان کی توجہ بھی اس طرف ہے، جبکہ ہم سب وہ بھی اور ہم بھی شرک میں مبتلا ہے۔ دیکھیے اس شرک میں نہیں ہے جو ظاہراً جس کو ہم شرک بولتے ہیں، جس شرک میں ہم مبتلا ہیں، غافل ہیں، اس کو ہم شرک ہی نہیں سمجھتے، اس کو شرک کہتے ہی نہیں۔ مشکل یہ ہے ہماری، ہم نے شرک کو محدود کیا ہے کس چیز میں کہ 2 خدا ہے بولیں تو شرک ہے، 3 خداؤں کا اگر اقرار کریں تو شرک ہے، اگر خدا کے برابر کسی کو قرار دے دیں
تو شرک ہے، ورنہ شرک نہیں ہے نا. شرک بہت وسیع ہے. خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، رسول آپ نے دیکھا اس کو، کس کو؟ جس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، دنیا میں ہم میں سے کوئی ہے جس نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہو، یا وہ اپنے نفس کو خدا کہتا ہو؟ ایسا کوئی ہے؟ بتائیں نا، کوئی ہے؟ بہت سارے ہیں. صرف خدا نہیں کہتے اس کو، اس لیے کہ ہم نے توحید پرستی کو سمجھا نہیں ہے نا، کہ توحید پرستی کس کو بولتے ہیں. توحید پرستی اطاعت کو بولتے ہیں. آپ جس کی اطاعت کر رہے ہیں وہی آپ کا خدا ہے. اپنی زندگی میں، زندگی کے معاملات میں جس کی اطاعت کر رہے ہیں آپ، وہی خدا ہے آپ کا. آپ بے شک بولتے رہے ایک خدا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نہیں ہے بولے تو بھی فرق نہیں پڑتا. اصل میں وہ اطاعت ہے جو آپ کر رہے ہیں جس کی. اگر آپ اپنی خواہشات کی اطاعت میں چل رہے ہیں تو وہی آپ کا خدا ہے. بے شک آپ اس کو خدا نہ بولیں، خدا وہی ہے. اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا، رسول آپ نے دیکھا اس شخص کو جس کے نفس اس کا خدا ہے، جس کی خواہشات اس کا خدا ہے. یعنی توحید پرستی یعنی کہ اطاعت ہوگا تو کہا جائے گا آپ خدا پرست ہے، آپ توحید پرست ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو آپ جس کی اطاعت کر رہے ہیں وہی آپ کا خدا ہے، بھلے آپ اس کو خدا نہ بولیں. آپ اسی کی پرستش کر رہے ہیں جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں. تو شرک کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. اسی لیے ہمارے معاشرے میں افراتفری کے شکار ہیں ہم لوگ. ہم لوگ جب سب ایک خدا کو مانتے ہیں تو ہم سب کو ایک ہونا چاہیے نا، یا نہیں ہونا چاہیے؟ پھر ہم زندگیوں میں الگ الگ گروہوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سب کا خدا الگ ہے. وہ زبانی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک خدا ہے، وہ تو پوری دنیا کہتے ہیں. دنیا میں شاید کوئی ایسا ہو کہ جو کہتا ہو خدا نہیں. سب کہتے ہیں خدا ہے. تو خدا ہے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ نہیں ہے بولے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل میں اطاعت ہے، نظام خدا ہے، قانون خدا ہے. وہاں دیکھا جائے گا کہ کس کے اطاعت ہے. پورا یورپ بولتے خدا ہے، بولتے ہیں نہیں بولتے؟ ہاں، سب عیسائی ہے، خدا کو مانتے ہیں. پورا امریکہ خدا کو مانتے ہیں. وہ جو مادہ پرست ہے نا، جو کہتے خدا نہیں ہے، وہ بھی حقیقتاً اسی مادے کو کی خدا کی تعریف کرتے. اس کو بولے یہ سب کیسے بن گیا؟ کہ مادے نے بنائے. اچھا، مادے کو کیسے پتہ چلا کہ انسان کے 2 گردے ہونے چاہیے؟ تو کہتے ہیں اس کو پتہ تھا انسان کو 2 گردے چاہیے. تو بھائی جو پتہ تھا وہی خدا ہے. جس کو پتہ ہے نا کہ انسان کو 2 گردوں کی ضرورت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو خدا کا ہے. تو خدا کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اصل بات ہے جھگڑا شروع ہوتا ہے اطاعت سے. کفار قریش پیغمبر کے پاس آئے، فرمائے کہ ایسا کرو ہم صلح کر لیتے ہیں. کس بات پہ صلح کر لیتے ہیں؟ اس بات پہ کہ آپ ہمارے سسٹم کو کچھ نہیں بولو، ہم آپ کو کچھ نہیں بولتے، آپ اپنے دین کی تبلیغ کرو. کیا کہا؟ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، قریش کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. صحیح ہے، بنی ہاشم ایک مخصوص خاص خاندان ہے، لیکن قریش بھی پورا خاندان ہے. پیچھے جا کے سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. تو قریش پیغمبر خدا سے جھگڑا نہیں چاہتے تھے، چاہتے تھے کہ کوئی تیسرا رائے حل نکلے. تو پیغمبر خدا سے پیغام بھیجا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے قبائلی نظام کو، اس کو کچھ نہ بولیں، ہم آپ کو کچھ نہیں بولتے، آپ اپنے دین کی تبلیغ کرو، ہمارا کام بھی چلنے دو. تو پیغمبر نے فرمایا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا.
ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شرک اور توحید دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ شرک سے ظلم پیدا ہوتا ہے۔ مشکل یہ اصل میں شرک کو روکنے کی وجہ یہ، شرک سے معاشرے میں ظلم پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب میں اپنی خواہشات پہ چلنے لگوں گا اور جتنا میں طاقتور بنوں گا اتنا میں کمزوروں کو دباؤں گا، خود بخود دبانا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب تو کھل کے سامنے آ گیا نا، جس یورپ امریکہ کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، انسانیت ہے فلاں ہے، کہاں انسانیت ہے؟ امریکہ کا صدر علل اعلان میڈیا پہ کہتا ہے کہ میں وینزویلا کا تیل لے کے جاؤں گا، 30,000 سے 50,000 بیرل لے کے جاؤں گا۔ کہاں سے انسانیت ہے؟ میں فلاں ملک پہ قبضہ کر لوں گا، افغانستان پہ، عراق پہ ستیہ ناش کر دیا۔ کہاں انسانیت ہے ان کے پاس؟ ان کی انسانیت صرف اپنے لیے ہے، ان کے تمام اچھے قوانین فقط اپنے لیے ہے، دنیا کے دوسرے افراد کے لیے نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں، ایک دفعہ ایک شخص فرعون ہوتا ہے، ایک دفعہ ایک قوم فرعون بن جاتا ہے۔ بنی امیہ پورا خاندان تھا جس نے پورے اسلامی سلطنت کا جو ہے نا ستیہ ناش کر دیا، پورا خاندان تھا ایک۔ اسی طرح سے یورپ اور امریکہ ایک قوم فرعون ہے، نہ کہ صرف ایک شخص سے، قوم فرعون کی شکل میں نکل آتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہوگا، جب وہ نکل آئے گا تو کمزوروں کو کھا جائے گا۔ یہ فطرت انسان ہے۔ لہذا توحید کا فائدہ، ایمان کا فائدہ، اسلام کا فائدہ اس وقت ملے گا جب ہم بلا چون و چرا خدا کی اطاعت کریں گے، اطاعت کو قبول کریں گے، اپنے تمام معاملات میں حکم خدا کو فوقیت دیں گے۔ ورنہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم میں جو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، پیغمبر خدا کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، اور وہ شخص جو کسی کو نہیں مانتا، کوئی فرق نہیں۔ کیوں فرق نہیں ہے؟ اس سے کہ عمل کے میدان میں دونوں ایک جیسا ہے۔ فراڈ وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، صحیح ہے؟ 2 نمبر کی چیز آپ بھی بیچتے ہیں، وہ بھی بیچتے ہیں، جھوٹ وہ بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، دھوکہ آپ بھی دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں۔ پھر گروہوں میں وہ بھی بٹے ہوئے، آپ بھی بٹے ہوئے، طاقت ملنے پہ ظلم آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ تو فرق کیا ہوتے؟ خدا کو ماننے کے کیا فرق ہوا؟ رسول کو ماننے کے کیا فرق ہوا؟ اگر مل گیا تو وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور اسلام میں نہیں ہے، قصور دین میں نہیں ہے، نقص دین کے اندر نہیں ہے، نقص ہمارے اندر ہے کہ ہم نے درست دین کو سمجھا نہیں ہے، بلکہ اس دین کو جو ایک چٹکی دین کا ملا دیتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ دین کے نام کو ہم استعمال کر رہے ہیں، یا پھر ہم نے اس طرح کا دین سمجھ لیا ہے جیسے کفار قریش کا دین تھا، جیسے عیسائیوں کا دین ہے، جیسے یہودیوں کا دین ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں جنت میں ہم نے جانا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ یہود کیا کہتے ہیں؟ ہم چوری کریں، ڈاکہ ماریں، زنا کریں، سود کھائیں، قتل غارت گری کریں، جنت میں ہم نے جانا، ہمارے علاوہ کوئی۔ یہاں تک کہ یہودیوں کا تو اتنا گندا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی دنیا میں انسان ہی نہیں ہے، باقی سب جن کو ہم انسان سمجھتے ہیں وہ 2 ٹانگوں میں چلنے والا جانور ہے جو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ خدمت کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ مار دو ان کو۔ بہت خطرناک عقائد تھے یہود کی، اس لیے عیسائی بھی یہود سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ عیسائیوں کو بھی یہود انسان نہیں سمجھتے۔ لہٰذا جہاں ہم توحید کی بات کریں گے اس وقت ہمیں توحید کی معرفت حاصل ہوگی جب ہم شرک کو سمجھیں گے۔
کہ شرک کہاں کہاں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم وہ سارے چیز بتائیں گے جو ہمارے معاشرے میں ہم کر رہے ہیں اور جس کو ہم شرک نہیں کہتے کہ شرک ہے، اور جو شرک نہیں ہے اس کو بعض اوقات ہم بھی شرک میں سمجھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شرک نہیں ہے۔ جو اصل شرک ہے جو ہمارے معاشرے میں جس کی وجہ سے ہم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، تفرقہ ہے، ہم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمام وہ معاملات جو مشرکانہ ہم انجام دے رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کر نازل کیا ہے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مومن مومنات جہاں کا بیمار شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری اس قلیل عبادت کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے صدقے میں ہماری گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہان، مستضعفین جہان، دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخر حجت کے انتظار میں، پروردگار اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔